بولڈ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں جعفر بن یار۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہر موسم میں یہاں پہ جو فصل ہے وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں فصلیں کافی اچھا رزلٹ دیتی ہیں، لیکن گندم کی فصل جب کاشت ہوتی ہے تو کسان پریشان ہوتا ہے۔ ہر سال یہی آوازیں سننے میں ملتی ہیں کہ کسان کو جو ہے پراپر ریٹ نہیں مل رہا، کسان جو ہے محنت کرتا ہے لیکن محنت کا پھل نہیں ملتا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ گندم کی بمپر کراپ ہونے کے باوجود جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسان پریشان ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بڑی تفصیلی اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اور لوگوں کے جاننے کے لیے بڑی اہم اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ میرے ساتھ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین عاصم صاحب موجود ہیں۔ عاصم صاحب بزنس ایکسپرٹ ہے، گندم کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان زرعی ملک ہے لیکن اس کے باوجود گندم کی فصل جب کاشت ہوتی ہے، کاٹی جاتی ہے، کیوں شور مچتا ہے؟ دیکھیں، اس دفعہ تو ایسا نہیں تھا۔ اگر پچھلے سال ہم دیکھیں تو چونکہ گورنمنٹ کا سرکاری ریٹ جو اناؤنس تھا وہ 3900 روپیہ فی منتھ تھا، لیکن اس کی بجائے سرکار نے گندم چونکہ 2 سالوں سے نہیں خریدی تو ایک ڈپ آیا۔ ڈپ آنے سے کسان کی 2100 2200 2000 روپے میں گندم بکی۔ اس دفعہ گورنمنٹ نے ایگریگیٹرز کی شکل میں 30 لاکھ ٹن کا کہا کہ ہم کسانوں سے خریدیں گے اور 3500 روپیہ انڈیکیٹو پرائز دی اور 3500 روپیہ ریٹ رکھا جس پہ انہوں نے کہا کہ گندم خریدی جائے گی۔ اور جب فصل آئی تو بینکس نے، چونکہ ایگریگیٹر کا نیا سسٹم تھا تو لوننگ کرنے میں، پروسیس میں، ڈاکومنٹیشن میں تھوڑا ٹائم لگا، تو وہ ٹائم گزر گیا جس ٹائم پہ ایگزیکٹلی فصل کراپ آئی تھی۔ کسان کو 3500 سے کم کہیں نہیں ملا۔ کسان کا ریٹ جس ٹائم پہ ایگریگیٹرز آئے ہیں مارکیٹ میں، جس میں GCI ہماری سرکاری گرین پاکستان انیشیٹو جو سا ہے اس کی سبسڈری ہے، انہوں نے 10 لاکھ ٹن لینی تھی، LDC نے لینی تھی، اور اسی طرح کچھ فلور ملرز ہیں اور کچھ پرائیویٹ پارٹیز تھی، تو یہ ملا جلا کے تقریباً اپنا اچھی کوانٹٹی جو سی ہے وہ پرچیز کی جانی تھی، لیکن مارکیٹ میں ریٹ بہت رائز کر گئے جس وجہ سے یہ خریداری نہ ہو پائی۔ لیکن کسان کو اس دفعہ جو 3300 کا جا رہا تھا کہ ملے، اس کی بجائے 3500 پلس، یعنی کہ 36 37 38 3900 تک پیسے ملے۔ تو لہٰذا اس سال کسان کو کوئی فرق نہیں آیا، نہ واویلا ہوا، لیکن پچھلے سال ہے تھا کسان کا نقصان بھی ہوا اور کسان کو بہت بڑا فرق بھی آیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب خبریں سامنے آ رہی ہے، سابق جو ہے نائب وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ میٹرک ٹن ہم درآمد کریں گے، تو کیا ہمارے پاس گندم اس سال آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی نہیں تھی کہ ہمیں درآمد کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، فرق کہاں پہ ہے؟ یہ وہ دن ہے جس ٹائم پہ گندم کا ریٹ اپنے منیمم پہ ہوتا تھا پچھلے سالوں کو اگر ہم دیکھیں تو۔ اس دفعہ 30 لاکھ ٹن جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی روٹین کی خریداری تھی وہ نہیں ہوئی، پاسکو 20 لاکھ ٹن خریدتا تھا وہ نہیں ہوئی، 10 لاکھ ٹن سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ خریدتا تھا وہ نہیں ہوئی۔ اس طرح اگر اوور آل دیکھیں تو 50 سے 60 لاکھ ٹن گندم خریدی جاتی تھی جب نئی کراپ آتی تھی۔ اس دفعہ وہ خریدی نہیں گئی، تو اس کے باوجود پرائس اتنی رائز کر گئی، تو دس مینس کہ دیر از سم ڈیفیشنسی ان جو کراپ ہے، اس کے سائز میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ اس کو اگر ہم اپنا کیلکولیٹ نہ کریں اور ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ایگریکلچر ہے یا فوڈ سیکورٹی ہے، نہیں، فوڈ کا کنسرن نہیں ہے ود پروڈکشن، فوڈ کو تو دی جاتی ہے کہ یہ لگی آپ خریداری کریں، اور فوڈ نے تو صرف گندم خریداری کرنی ہوتی تھی، اب وہ بھی پرائیویٹ پارٹیز نے خریدنی ہے، تو اس لیے فوڈ کا تو کنسرن نہیں ہے۔ جو ہے اپنا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ان کا سوئنگ یا اس کی کیلکولیشن کرنا، تو جو اعداد و شمار اس ٹائم پہ آئے پہلے وہ یہی تھے کہ 1,63,64,00,000 ایکڑ کے اوپر کاشت ہوئی۔ اچھا، بعد میں اسپارکو نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ 1,49,00,000 ٹن پہ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 14 لاکھ ایکڑ کا تو یہیں پہ گیپ آ گیا۔ اچھا، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ فگر ٹھیک لے لیتے ہیں جو کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے دی ہے کہ 1,64,00,000 ہی ہوئے، جو پر ایکڑ ییلڈ 4 سے 5 من کم نکلی ہے، اس کو جب ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں اس کے کراپ سائز کے اوپر اوور آل، تو وہ اپنا 15% کی ڈیفیشنسی بنتی ہے، تو وہ تقریباً پنجاب کی 32 لاکھ ٹن گندم شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب 32 لاکھ ٹن گندم شارٹ ہوگی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مارکیٹ پہ اثر نہیں کرے گی؟ یہی وہ اثر ہے جو ہم کیلکولیٹ نہیں کر رہے ان فگرز۔ ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد ہم کہیں ہاں جی اصل یہ حقائق ہیں، لیکن ہم چونکہ فیلڈ میں ہوتے ہیں
تو ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ 4 سے 5 من کمی کا ریفلیکشن ہے کہ یہ ریٹ اتنا رائز کر گیا ہے. اور آپ دیکھیں جولائی میں پہلی دفعہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو گندم دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جولائی میں سرکار کو گندم ایشو کرنی پڑ جائے مارکیٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے. ہمیشہ سرکار اس ٹائم انٹروین کرتی ہے جب مارکیٹ کا ریٹ ایک سرٹن لیول سے اوپر جاتا ہے. اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے گورنمنٹ ریلیز اسٹارٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسم صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ گندم پنجاب کی جو ہے وہ چوری ہو گئی, اس پر کیا ڈیٹیل ہے؟ دیکھیں چوری سے مراد جو میں نے آپ کو کہا کہ پر ایکڑ ییلڈ کم ہے, یہ وہ چوری ہے جس کا آپ پیپرز میں نہیں لے رہے. ادروائز پریکٹیکلی تو پنجاب کے پاس گندم ہی نہیں تھی, تو چوری کہاں سے ہوگی؟ پنجاب نے تو ٹوٹل ایگریگیٹرز کے تھرو 4,80,000 ٹن گندم خریدی ہے. ادروائز پنجاب نے تو گندم نہ اسٹاک میں پڑی ہوئی ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور کہیں سے امپورٹڈ مال آیا کہ ان کی گندم اٹھا کے لے جائے گا یا چوری ہوگی. پنجاب کی فصل ان کے پاس 4,80,000 ٹن جو ایگریگیٹرز نے لیا وہی پڑی ہوئی ہے. لیکن جو پروڈکشن کے اندر فگرز آ رہی تھیں کہ اتنی کراپ سائز ہے, اس کے اندر یہ 30 لاکھ ٹن کا جو چوری کی بات آپ کر رہے ہیں وہ انفیکٹ کمی ہے. جس میں نے پہلے جس طرح کہا کہ پروڈکشن میں 4 سے 5 من فی ایکڑ کمی ہے, وہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ بات دوسری طرح کی جا رہی ہے کہ یہ چوری. تو یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو حکومت ہے یا اس سال جو ان کی پالیسی ہے, اس پہ فلور مل ایسوسی ایشن, کسان, ذمہ دار مطمئن ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ سالوں میں پالیسیاں آتی رہی تھی وہ زیادہ بہتر تھی؟ دیکھیں جہاں تک فلور انڈسٹری کی بات ہے تو ہمارا ہمیشہ یہ ہوا کہ ہر آدمی کو برابری کی سطح پر گندم دی جائے تاکہ تمام ملز چل سکیں. یہ پنجاب کی انڈسٹری ہے, اسی حکومت کی انڈسٹری ہے. پچھلے سال فرق تھا کہ ایک پرفارمنس بیسڈ پالیسی چل رہی تھی, لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیک کر کے دیکھ لیا, وہ امیر کو امیر تر کرنے کی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک جو گندم میں برابر ملنی چاہیے, جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کو اتنی گندم دی جائے جو سرکار نے ریلیز کرنی ہے, چاہے وہ پاپولیشن بیسڈ کسی ایریے میں کرنی ہے یا پورے پنجاب میں یکساں رکھتے ہوئے کرنی ہے. پالیسی ایک ہونی چاہیے, پالیسی میں فرق نہیں ہونا چاہیے, اس سے تفریق بڑھتی ہے. دیکھیں انڈسٹری سب نے لگائی ہے, پنجاب میں لگائی ہے, تو اس کو چلانا بھی گورنمنٹ سے بہت سارے پیسے اپنے پاس انڈکٹ کرتی ہیں. تو یہ ہماری تو یہ انڈسٹری ہے جو خود چلنا چاہتی ہے. ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں, ہماری انڈسٹری چلے گی, ہم اس کو ری ایکسپورٹ کر دیں گے. ہمیں تو ضلع وار بھی پابند کیا گیا کہ ہم ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی جو ہے اس کو تھوڑا سا فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. برابری کی سطح پر سب کو گندم ملے, ہر انڈسٹری ہر چلے, جتنے لوگ وابستہ ہیں فلور ملنگ انڈسٹری سے وہ چلیں. اور جو اس دفعہ سی ایم صاحبہ کا جو 1 ملین نوکریوں دینے کا جو ایک اگلے سال کا پروگرام ہے, اس کے اندر فلور مل انڈسٹری بھی ہے, جس کے اندر تقریباً 49,000 جو امپلائمنٹ ہے وہ فلور مل انڈسٹری بند کو چلا کے دینے سے اس گیپ کو 1 ملین والے میں اس کا شیئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ہیز ٹو بی چینجڈ, اور اس کو پورے پنجاب میں اکراس دا بورڈ تمام انڈسٹری کو یکساں چلانا چاہیے, اور تمام انڈسٹری چلے یہ اپنا آؤٹ پٹ دے گی, اور انشاءاللہ ملکی معیشت میں بھی اور صوبے کی معیشت میں بھی اس کا کردار ہے. عاصم صاحب تھے یہ وائس چیئرمین ہے پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن. ان کا یہی کہنا تھا کہ برابری کی سطح پر تمام جو کاروبار کرنے والے ہیں, مل آنر ہیں, ان کو برابری کی سطح پر گندم کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تو یہ کاروبار بہتر چلے گا. ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گندم چوری کے حوالے سے خبریں تھیں ان میں کوئی صداقت نہیں, صرف جو ہے ان میں لفظوں کی ہیر پھیر ہے. گندم ہے پوری, لیکن کیونکہ وہ لسٹوں میں مکمل نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ گندم چوری ہوگی. گندم چوری ہونے کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. جی